اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ وما اعجلک، اعجلک تو نے کیوں جلدی کی، عن قومک اپنی قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ قال، عرض کی، قال عرض کی، ہم اولائی علی آثاری وعجلت، وہ یہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے، وعجلت میں نے جلدی کی، الیکا، الیکا ربی لترضی میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے، لترضی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وما اعجلک، اور تجھے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے توریت شریف لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کے شوق میں ان آدمیوں سے آگے بڑھ گئے، کلام کے شوق میں ان آدمیوں سے آگے بڑھ گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کے شوق میں ان آدمیوں سے آگے بڑھ گئے اور انہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ یہ میرے پیچھے ہیں، وہ یہ کہ یہ میرے پیچھے ہے، اور اے میرے رب عز و جل میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تیرے حکم کو پورا کرنے میں میری جلدی کو دیکھ کر تیری رضا اور زیادہ ہو۔ کلیم اور حبیب کی رضا میں فرق۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے خدا کی رضا چاہی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مقامات پر بتایا خدا نے ان کی رضا چاہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آیت نمبر 85، قال فإنا قد فتنا قومك، قال فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد، فإنا قد فتنا قومك من بعدك، تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد آزمائش میں ڈال دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ فرمایا تو ہم نے فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ،
قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تیرے پہاڑ کی طرف آنے کے بعد تیری قوم جنہیں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ چھوڑا ہے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں بچڑا پوجنے کی دعوت دے کر گمراہ کر دیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں نا عجائب القرآن میں، جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو سامری نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ آیت نمبر 86 پر فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ غضبان آسفا، افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ قال یا قومی، اور فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد، کیا یہ مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے، فاخلفتم موعدی، پھر تم نے خلاف کیا موعدی، میرے وعدے کو، فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ ترجمہ کنز العرفان، شان نزول دیکھیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورے کیے، اور وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر لوٹے، اور ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب عز و جل نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے، 1000 صورتیں ہیں، اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں؟ کیا میرے تم سے جدا ہونے کی مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب عز و جل کا غضب اتر آئے؟ بس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور ایسا ناقص کام کیا ہے کہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو اور میرے دین پر قائم رہو گے۔